محمد عبداللہ صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ مفتی صاحب موبائل فون پر اذان، قرآنی آیات، نعتیں، نظمیں اور دوسرے ذکر اور دعائیہ کلمات بطور رنگ ٹونز کے لگانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جناب، موبائل فون کا استعمال ایک ضرورت ہے۔ مرد و خواتین تقریباً ہر عمر کے لوگوں کے پاس موجود ہیں اور اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ بعض لوگ رنگ ٹون پر کال آنے کی اطلاع و اعلام کے لیے رنگ ٹونز کی جگہ اذان، قرآنی آیات، نعت یا نظم لگاتے ہیں۔ ان کا شرعی حکم یہ ہے کہ اذان، قرآنی آیات، نعت اور نظم جو ذکر اللہ پر مشتمل ہوں بطور رنگ ٹونز کے چند وجوہات کی بنا پر لگانا جائز نہیں۔ نمبر 1، رنگ آتے ہی اذان یا آیت کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ اگر موبائل والے نے موبائل نہیں اٹھایا اور اذان یا آیت طویل ہو تو درمیان میں انقطاع لازم آتا ہے، جو کہ سخت بے ادبی ہے۔ نمبر 2، اکثر موبائل والے موبائل اٹھاتے ہیں تو درمیان میں انقطاع آتا ہے، جو کہ بے ادبی ہے۔ آیت ختم ہونے تک انتظار نہیں کیا جاتا۔ نمبر 3، کال کرنے والا اگر مسڈ کال کرتا ہے تو اس صورت میں بھی آیت درمیان میں کٹ جاتی ہے، جو کہ بے ادبی سے خالی نہیں ہے۔ نمبر 4، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی باتھ روم یا استنجا خانہ میں ہوتا ہے، موبائل پر وہیں کال آنے پر قرآن مجید کی آیت، اذان یا نعت اور ذکر اللہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حد درجے کا استخفاف اور اہانت ہے۔ فقہائے کرام نے نجاست اور گندگی کی جگہوں میں قرآن مجید پڑھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ وَيَكْرَهُ أَن يَقْرَأَ فِي الْحَمَّامِ لِأَنَّهُ موضع النجاسات ولا يقرأ فی بیت الخلاء قضا فی فتاوی قاضی خان۔ فتاوی ہندیہ جلد 5ویں صفحہ نمبر 316 پر یہ عبارت موجود ہے۔ حمام میں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ حمام گندگیوں کی جگہ ہے اور بیت الخلاء میں بھی پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 5، موبائل میں کلمات مقدسہ لوڈ کرنا بمنزلہ گراموفون کے ہے۔ موبائل کی سافٹ ویئر یا ہارڈ ڈسک پر یہ کلمات محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ اسی موبائل میں بے شمار فحش اریاں، نیم اریاں تصاویر، گانے اور فلم بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر آلہ لہو ہونے کی بنا پر قرآنی آیات کا استخفاف لازم آتا ہے۔ گراموفون سے قرآن مجید کا سننا جائز نہیں، کیونکہ یہ تلہی بالقرآن ہے جو جائز نہیں۔ رنگ ٹون کی آواز کال آنے کی اطلاع کے لیے ہے۔ قرآن مجید کی آیت، اذان، نعت، نظم اور بسم اللہ اگر تذکیر لذکر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی یاد دہانی کے لیے ہوں تو جائز ہے، یا نفس ذکر کی خاطر اگر آواز ان پر بلند کی جائے تو گنجائش ہے۔ لیکن موبائل کی گھنٹی سے غرض اعلام اور خبرداری ہے، کیونکہ قاعدہ ہے الامور بمقاصدہا، احکامات کا اجراء ان کے مقاصد پر موقوف ہے۔ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، الامور بمقاصدہا یعنی الحکم الذی یترتب علی امر یکون علی مقتضی ما هو المقصود من ذلک الآخر۔ احکامات کا اجراء ان کے مقاصد پر موقوف ہے، یعنی کسی کام کے اوپر جو حکم مرتب ہوتا ہے وہ حکم اس کام کے مقصود کے تقاضا کے مطابق ہوگا۔ فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ ذکر اللہ، کلمات مقدسہ اور قرآنی آیات کو اعلام اور خبرداری کے لیے استعمال کی قطعاً اجازت نہیں۔ فقہا نے تصریح فرمائی کہ تاجر کا فتح متاع فروخت کے لیے تجارتی سامان گاہک کو دکھانے کے وقت یا ترویج صلح یا ترغیب مشترین یعنی اپنے سامان کو چلتا کرنے کے لیے درود شریف پڑھنا یا پاسبان کا سونے والوں کو جگانے کے لیے تحلیل لا الہ الا اللہ پر جہر کرنا درست نہیں۔ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ اگر گاہک تاجر کے پاس کپڑا خریدنے کے لیے آیا، جب تاجر نے کپڑا کھولا تو سبحان اللہ پڑھا اور درود شریف پڑھا، جبکہ اس کا مقصد گاہک کو کپڑے کی عمدگی پر آگاہ کرنا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ محیط میں اسی طرح مذکور ہے۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتاوی شامی جلد 5ویں صفحہ نمبر 381 پر،
کہ علماء نے واللہ عالم اور اس طرح دوسرے کلمات اختتام درس کی خبرداری کی غرض سے کہنے کو بھی مکروہ قرار دیا۔ اگر خبرداری کے لیے نہیں کہا تو پھر جائز ہے۔ اسی طرح چوکیدار لا الہ الا اللہ وغیرہ کلمات دوسروں کو اپنی بیداری کی تنبیہ دینے کے لیے کہتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ ایسے موقع پر ذکر مقصود نہیں ہوتا۔ اسی طرح علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چوکیدار کا ڈیوٹی کے وقت لا الہ الا اللہ اس غرض سے کہنا کہ میں بیدار ہوں یہ مکروہ ہے، ذکر اللہ کی نیت سے کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے موبائل فون پر قرآن مجید کی آیات، اذان، کلمات مقدسہ، نعت اور نظمیں بطور رنگ ٹونز کے لگانا از روئے شرع جائز نہیں۔ محمد نصر اللہ صاحب نے اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک سوال پوچھا کہ آج کل لوگ اپنے موبائل فون میں آنے والی گھنٹی کے بجنے کی آواز میں قرآنی آیات یا اذان، نظم و نعت کو محفوظ کرتے ہیں۔ جو بھی رنگ کرتا ہے تو کان میں آیت، اذان، نعت سنائی دے گی، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جناب، موبائل میں ایسی گھنٹی لگانا کہ جو کال کرے تو کال پہنچتے ہی کان میں آیت، اذان، نظم اور نعت کی آواز آنی شروع ہو جائے درست نہیں، کیونکہ یہ موقع اعلام اور خبرداری کا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ الامور بمقاصدہا، احکامات کا اجرا ان کے مقاصد پر موقوف ہے۔ کال کرنے والے کو کال پہنچنے کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ اعلام و خبرداری کے موقع پر کلمات مقدسہ، درود شریف، آیات، احادیث، اذان کو فیڈ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ فقہاء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر ذکر اللہ، تذکیر یا ذکر کے لیے نہ ہو، اپنے سامان تجارت کو فروغ کرنے یا اعلام یعنی خبرداری کے لیے ہو تو جائز نہیں ہے۔ دلائل اس سے پہلے سوال میں گزر چکے ہیں۔ آگے ایک سوال ہے کہ بسا اوقات جب کسی کے ساتھ رابطے کی ضرورت پڑتی ہے تو موبائل سے یا عام فون سے ضرورت مند اس کا نمبر ملاتا ہے۔ نمبر ملاتے ہی رابطے کی صورت میں گانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بلا ارادہ یہ گانا سننا گناہ میں شامل ہے یا نہیں؟ اور اپنے موبائل میں اس طرح گانا فیڈ کرنا کیسا ہے؟ جناب، جس نے بھی اپنے موبائل پر گانا فیڈ کیا ہو، اگر ضرورت پڑ جائے اور رابطہ ضروری ہو تو اس صورت میں غیر ارادی طور پر گانا سننا گناہ نہیں۔ البتہ جس نے گانا فیڈ کیا ہے وہ گناہ گار ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کی کانوں تک آواز خبیثہ اور حرام کے پہنچانے کا سبب وہی ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامی جلد 9 صفحہ نمبر 566 پر فرماتے ہیں، وَاستمتاع ضرب الدف والمزمار وغیرہ ذالک حرام، دف اور گانا بجانا وغیرہ سننا بھی حرام ہیں۔ اسی طرح موبائل میں اس طرح کے پروگرام کے اجراء پر بیلنس سے ماہانہ کٹوتی بھی ہوتی ہے، جو کہ اسراف بھی ہے، اور حرام چیز پر آمدنی کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ ہدایہ کے اندر علامہ مرغی نانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَلَا يَجُوزُ الْاِسْتِجَارُ عَلَى الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ وَكَذَا سَائِرِ الْمَلَامِ لِأَنَّهُ اسْتِجَارٌ عَلَى الْمَعْصِيَّةِ وَالْمَعْصِيَّةُ لَا تَسْتَحِقُّ بِالْعَقْدِ۔ کہتے ہیں جائز نہیں اجارہ لینا گانے اور نوحہ کرنے پر، اس طرح دیگر ملاحی پر، کیونکہ یہ معصیت پر اجارہ ہے اور معصیت کا استحقاق عقد سے درست نہیں ہو سکتا۔ البتہ بلا ضرورت ایسا نمبر ڈائل کرنا درست نہیں، اور نہ بقصد گانا سننا، مسڈ کالز دینا درست ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ برائے تنبیہ قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔